السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی قال یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین الی آخر الحدیث. رواہ مسلم. یہ ایک طویل حدیث ہے اور اس میں بڑی اہم ایک بات بیان کی گئی ہے. یہ دراصل ایک نسخہ دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کو پانے کا. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہم خدا کو کیسے پا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کیسے مل سکتا ہے, اور اس کا جو طریقہ اس میں بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ملتا ہے خدمت خلق سے, خدا تعالیٰ ملتا ہے اس کے بندوں کی خدمت کرنے سے, خدا تعالیٰ ملتا ہے اس کے بندوں کو فائدہ پہنچانے سے, خدا تعالیٰ ملتا ہے اس کے بندوں کو نقصان سے بچانے سے, خدا تعالیٰ ملتا ہے اس کے بندوں کی ضرورتیں پوری کرنے سے, خدا تعالیٰ ملتا ہے اس کے بندوں کو کوئی خوشی جو ہے دے دینے سے. تو یہ ایک نسخہ ہم کو دیا گیا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال کرے گا تو پوچھے گا کہ یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, مرضت فلم تعودنی, میں بیمار ہوا تھا تو تو نے میری عیادت نہیں کی تھی, تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی تھی, تو نے میری خیریت نہیں پوچھی تھی. بندہ کہے گا یا ربی, اے میرے رب, کیف اعودک وانت رب العالمین, میں آپ کی عیادت کیسے کرتا جبکہ آپ تو رب العالمین ہیں. آپ تو رب العالمین ہیں, میں آپ کو کیسے دیکھتا, آپ تو دنیا میں مجھے نظر نہیں آ سکتے تھے, اور پھر آپ بیمار بھی نہیں ہوتے, تو نہ آپ بیمار ہوتے ہیں اور نہ آپ کی عیادت ممکن تھی دنیا میں, تو میں یہ کیسے کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعودہ, کیا تجھے پتہ نہیں چلا تھا میرا فلاں بندہ بیمار ہے پھر تو نے اس کی عیادت کیوں نہیں کی. اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ, کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر تو میرے بندے کی عیادت کرتا تو یہ ایسا ہوتا جیسے کہ تو نے میری عیادت کی. پھر اللہ تعالیٰ اس سے دوسرا سوال کریں گے یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی, اے ابن آدم, میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھلایا نہیں. قال یا ربی کیف اطعمک وانت رب العالمین, وہ کہے گا اے میرے رب, میں آپ کو کیسے کھلاتا جبکہ آپ تو دو جہانوں کے پروردگار ہیں, آپ تو خود ساری دنیا کو کھلاتے ہیں, پھر آپ کو بھوک بھی نہیں لگتی تو آپ کو کھانے کی کیا ضرورت. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان فلم تطعمہ, کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اس کو نہیں کھلایا تھا. اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی, کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اس کھانے کو تو میرے پاس محفوظ پاتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر تو میرے کسی بندے کو کھلاتا تو گویا کہ مجھے کھلاتا, اور جو کچھ تو اس کو کھلاتا وہ میرے پاس محفوظ ہو جاتا, میں تجھے اس کا بدلہ عطا کرتا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے تیسرا سوال کریں گے یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی, اے ابن آدم, میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے مجھے پلایا نہیں. قال یا ربی کیف اسقیک وانت رب العالمین, وہ کہے گا اے میرے رب, میں آپ کو کیسے پلا سکتا تھا جبکہ آپ تو رب العالمین ہیں. فرمایا کہ استسقاک عبدی فلان فلم تسقہ اما انک لو اسقیتہ وجدت ذلک عندی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اس کو نہیں پلایا, اگر تو اس کو پلاتا تو اس کو میرے پاس پاتا. یہ دو تین سوال حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں سمجھانے کے لیے بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے اس طرح سوال کرے گا. یہ حدیث دراصل ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم اللہ کا قرب کیسے پا سکتے ہیں. اللہ کے قرب کو پانے کے لیے کچھ ظاہری علامتیں ہیں, کچھ ظاہری عمل ہیں. ظاہر بات ہے دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کی عیادت نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کو کھلا نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ کو پلا نہیں سکتے, لیکن پھر ہم اللہ کا قرب کیسے حاصل کریں. تو اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تو عبادت ہے, جیسے نماز ہے, روزہ ہے, سجدہ ہے, تلاوت ہے. یہ اعمال ہے جن سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں, اللہ کا قرب پا سکتے ہیں. اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی ہم خدمت کریں, اللہ کے بندوں کی ہم ضرورتیں پوری کریں, اللہ کے بندوں کو کھلائیں پلائیں, اللہ کے بندوں کی پریشانیوں کو دور کریں. یہ وہ اعمال ہے جن میں ہمارا واسطہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے تو نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ کے بندوں سے ہوتا ہے. لیکن اللہ کے بندوں سے براہ راست واسطہ یہ گویا کہ اللہ سے واسطہ ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ کسی شخص کے گھر والوں پر خرچ کریں, کسی
شخص کے گھر والوں کو کچھ دے دے تو یہ ایسا جیسے کہ آپ نے گھر والے کو دے دیا. اگر آپ مثال کے طور پہ زید کے بچوں کو کوئی تحفہ دے, کوئی کھانے پینے کی چیز دے دے, تو زید کو اتنی خوشی ہوگی جتنی آپ اگر زید کو دیتے تو ہوتی, کیونکہ زید ہی سمجھتا کہ ان نے میرے بچوں کو دیا, میرے گھر والوں کو دیا, تو وہ ہے کہ مجھے دیا. تو چونکہ پوری جو مخلوق ہے اللہ کا کنبہ ہے, حدیث میں آتا ہے کہ الخلق عیال اللہ, یہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے بات کہی, جیسے تمہارے اپنے کنبے والے ہوتے, گھر والے ہوتے, ایسی پوری مخلوق میرا کنبہ, میرے گھر والے. تو اگر تم اللہ کے کنبے کو دو گے, اللہ کے کنبے پر خرچ کرو گے, تو یہ گویا کہ ایسا ہے کہ یہ تم اللہ پر خرچ کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہو. یہ حدیث ہمیں بالکل مطلب صحیح اور واضح راستہ ہمارے سامنے جو ہے پیش کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اور اللہ تعالیٰ کو پانے کا. وہ یہ کہ ہم دوسرے انسانوں کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے خیرخواہ بنے, ان کے کام آنے والے بنے, ان کی ضرورت پوری کرنے والے بنے, اور اس کو اپنے لیے سعادت سمجھیں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم اللہ کے کسی بندے کی ضرورت پوری کر رہے ہیں. اور اس میں جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جب کسی کی کوئی ضرورت پوری کر رہے ہوں, اللہ کے کسی بندے پر کچھ خرچ کر رہے ہوں, تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم اس بندے پر خرچ کر رہے ہیں. ہوتا یہ کہ جب ہم اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ دینا چاہتے ہیں, کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارا ذہن جو ہوتا ہے, ہماری انٹینشن جو ہوتی ہے کہ ہم اس بندے کو دے رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں وہ جو خلوص ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان جو ہے اس سے واپسی کی طلب کرنا شروع کر دیتا ہے, یعنی اس کا بدلہ چاہنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کو جھڑک بھی دیتا ہے, ڈانٹ بھی دیتا ہے, وہی سمجھ لیتا ہے کہ میں دے رہا ہوں اور تجھ کو دے رہا ہوں. لیکن جب آپ کی انٹینشن یہ ہوگی کہ نہیں, میں اس کو نہیں دے رہا ہوں, میں اللہ کو دے رہا ہوں, میں اس کی عادت نہیں کر رہا ہوں, میں اللہ کی عادت کر رہا ہوں, میں اس پہ خرچ نہیں کر رہا ہوں, میں اللہ پہ خرچ کر رہا ہوں, میں اس کو نہیں کھلا پلا رہا ہوں, میں اللہ کو کھلا پلا رہا ہوں. جب آپ اس تصور کے ساتھ یہ نیک اعمال کریں گے اور بندوں کی سیوا اور خدمت کریں گے, تو پھر آپ کو مزہ ہی الگ آئے گا. پھر آپ نہ کسی کو جھڑکیں گے, نہ کسی کو ڈانٹیں گے, نہ آپ کسی سے بدلے کی امید رکھیں گے, نہ آپ کسی سے شکریہ کی امید رکھیں گے. پھر آپ للہ فلہ کریں گے, اللہ کے لیے کریں گے, اور یہی اصل مقصود ہے. تو بہرحال اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہم اللہ کو پانا چاہتے ہیں تو ایک راستہ تو وہ ہے عبادت کے ذریعے, نماز کے ذریعے, روزہ اور تلاوت کے ذریعے, لیکن صرف وہ کافی نہیں ہے. آدمی اس میں اتنا مگن ہو جائے کہ اللہ کے بندوں سے بالکل تعلق ختم کر لے, اللہ کے بندوں سے اسے کوئی مطلب نہ رہ جائے. یہ اسلامی مزاج نہیں ہے. دونوں چیزوں کو بیلنس کے ساتھ لے کے چلنا ہے. وہ اعمال بھی کرنے ہیں جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے, اور وہ اعمال بھی کرنے ہیں جن کا براہ راست تعلق اللہ سے تو نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ کے بندوں سے ہوتا ہے. اس طرح بالواسطہ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں, اور یہ جو بالواسطہ اللہ سے ہمارا تعلق ہے یہ ہمیں اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ جیسے تم نے براہ راست میرے ساتھ معاملہ کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.